وینزویلا کے حوالے سے امریکہ کی طرف سے مسلسل دھمکیوں کے بعد اور وینزویلا کے صدر کی جماعت کو فوراً ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دینے کے بعد اب بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی کہہ لیجئے یا پھر اگر امریکہ کا سٹانس آپ کے سامنے رکھا جائے تو ایک بریلینٹ آپریشن ہے ان کی طرف سے. رات گئے وینزویلا کے صدر اور ان کی اہلیہ کو امریکہ نے اپنی تحویل میں لیا, امریکہ ان کو منتقل کر دیا. اب صورتحال مزید کتنی جو ہے وہ مشکل ہو سکتی ہے وینزویلا کی اگر بات کی جائے, کیونکہ روس نے, چائنا نے, بھارت نے گہری تشویش کا اظہار کیا ہے. مزمل صاحب ہیں اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں, جبکہ فارمر فارن منسٹر ہیں خورشید محمود قصوری صاحب, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. خورشید صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. خورشید صاحب, قصوری صاحب, لوگ وینزویلا کی کہانی تو سمجھ گئے ہیں, لوگ جاننا چاہتے ہیں واٹ نیکسٹ. ایران, میکسیکو, کولمبیا, کیوبا, ویئر اٹس گوئنگ ٹو اسٹاپ ناؤ. دیکھیے یوں ہے کہ واٹ نیکسٹ والی جو کہانی ہے وہ بہت سے ملکوں کے آپ نے نام لیے ہیں. ایران کا تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود نام لیا ہے. اب ایران میں اتنا آسان نہیں ہوگا, کیونکہ ایران میں ایک بات یہ میں مانتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی وہاں موومنٹ چلی تھی. وہ خاتون جو تھیں جب ان کا وہ جو وفات پا گئی تھیں ڈیمونسٹریشن میں, اس کے بعد کئی مہینے وہاں چلی ایجیٹیشن, اور وہ صرف خواتین کی موومنٹ نہیں تھی, اس میں اور بھی پرو ڈیموکریسی یا اینٹی جو ریاست یا موجودہ وہاں کی رجیم ہے ان کے یا حکومت کے مخالفین اکٹھے ہو گئے تھے. 6 مہینے چلی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہے تو وہاں ریزسٹنس, نمبر 1. نمبر 2, جو ایران کی اور اسرائیل کی جنگ سے پہلے ایک بات آل کلیئر ہو گئی تھی کہ بہت سے جاسوس اسرائیل کے امریکہ میں ایران میں موجود ہیں, اور جس کی وجہ سے بہت آسانی سے انہوں نے ان کی ملٹری اور نیوکلیئر لیڈرشپ کو ایلیمینیٹ کیا تھا. اس کے دوسری چیز, ان ادر ورڈز کے گراؤنڈ موجود ہے, جو ان کے ہاتھ نہیں آئے وہ رہبر تھے. اور آئی ایم شیور ایران سارے پریکاشنز اس وقت لے رہا ہوگا کہ جو رہبر ہیں اور ان کے جو صدر ہیں ان کو ایسی جگہ پہ چھپایا جائے کہ اگر کوئی حملہ ہو بھی تو وہ ہاتھ نہ آئیں. لیکن اس کے نتائج جو ہیں بہت خوفناک ہوں گے. جہاں تک اگر آپ وینزویلا کا پوچھتے تو میں اس پہ کامنٹ کرتا, لیکن آپ نے تو ایران کا پوچھا ہے کہ واٹ نیکسٹ پہ, تو اشارہ بھی آپ کا سوال کا ایران کی طرف تھا. ایران میں یہ ہوگا کہ پاکستان تو ہے ڈائریکٹلی افیکٹ ہوگا, اور اس علاقے کے بہت سے ملک, پورا گلف, پورے جو ملک ہیں, لبنان, شام, عراق, سارے کے سارے ڈیسٹیبلائز ہوں گے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. نمبر 2, ایک فرق اور بھی ہے کہ کیا امریکہ فیصلہ کرتا ہے وہ تو ان کے ذہن سے وہ سوچ سکتے ہیں. میں تجزیہ کر سکتا ہوں کہ ان کو جو امریکن ایسٹس ہیں اس علاقے میں, ان کے بیسز بھی ہیں, ان کے فوجی بھی ہیں, ان کو کافی خطرہ کا مول لینا پڑے گا, کیونکہ ایران جواب تو دے گا اور وہ ہو سکتا ہے اسرائیل پہ بھی حملے کرے. لاسٹ ٹائم ایک بات کلیئر ہو گئی تھی کہ جو بہت زبردست ان کا مشہور زمانہ آئرن ڈوم تھا اسرائیل کا, اس کو وہ پینیٹریٹ کر گئے تھے. حالانکہ ایران نے بھاری قیمت ادا کی تھی, امریکہ نے بھی حملہ کیا تھا. تو میرا نہیں خیال ہے کہ ان کو لیٹن امریکہ سے ملانا چاہیے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ضرور کہا ہے, اس کا مقصد ایک یہ بھی ہوگا کہ جو ڈیمونسٹریٹرز ہیں, وہ جو رجیم کے خلاف ہیں, ان کا حوصلہ بڑھانا, اور اس کے بعد حوصلہ اور بڑھے گا جو یہاں ہوا ہے وینزویلا میں. لیکن ایران کی کاسٹ بہت زیادہ ہوگی, نمبر 1. نمبر 2, پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ذہن کو میں تو نہیں جج کر سکتا, لیکن کچھ ایسے واقعات ہیں کہ تجزیہ اس کو دیکھ کے کیا جا سکتا ہے. نہیں حملہ کرنا چاہ رہے تھے ایران پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ, اور انہوں نے ایکچولی جو JCPO کا معاہدہ تھا, جو P5+ جرمنی کہلاتا ہے, جس میں ایران کے نیوکلیئر پروگرام پہ سمجھوتا ہوا تھا, جس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ پہلے دور میں نکل گئے تھے, اور ان کو بعد میں اندازہ ہوا تھا کہ ایران کی جوہری قوت بڑی تھی, اس کی استعداد بڑی تھی, اس کی نالج بڑھ گئی تھی نیوکلیئر سائنس کے بارے میں, تو وہ دوبارہ ان کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہ رہے تھے, جس کی بنیاد پر اسرائیل نے حملہ کر دیا, کیونکہ اسرائیل کو یہ خطرہ تھا کہ اگر یہ انہوں نے کیا تو ہمارا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. اچھا قصوری صاحب, اب یہ $8.7 ٹریلین کے آئل کا معاملہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر امریکن کو وینزویلین آئل مل جاتا ہے
تو پھر وہ عرب آئل کے محتاج نہیں رہیں گے، گلف روٹس کے محتاج نہیں رہیں گے، وہ سیلف سفیشینٹ ہو جائیں گے، دنیا میں آئل پرائسز کو گرا سکیں گے، اوپیک کے محتاج نہیں رہیں گے۔ تو دنیا کی ساری جو تیل کی سیاست ہے، سمندری راستوں کی سیاست ہے، تیل کی گزرگاہوں کی سیاست ہے، وہ امریکہ نے ایک رات میں بدل دی ہے۔ دیکھیے اس میں یوں ہے کہ امریکہ ویسے ہی ڈیپینڈنٹ نہیں ہے سعودی عربیہ پہ، یو اے ای پہ، گلف پہ، ان کا اتنا زیادہ تیل ہے امریکہ کے بعد کہ شاید سعودی عرب جتنا ہو، ہاں یہ وینیزویلا کا سنیں ان سے بھی زیادہ ہے سعودی عرب سے، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ڈیپینڈنس ہے، میرے خیال میں زیادہ ڈی ڈالرائزیشن کا معاملہ ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں ملا تھا پرائم منسٹر مہاتیر محمد کو، اور میرے ساتھ تھے سعودی عرب کے کراؤن فارن منسٹر پرنس سعود الفیصل لیٹ پرنس مرحوم جو تھے، اور انہوں نے میرے ساتھ 2-3 اور لوگ بھی تھے، تو پرائم منسٹر نے مہاتیر نے ہمیں کہا کہ جی گولڈ کی طرف جانا چاہیے اور ڈالر سے نکلنا چاہیے۔ وہ خوش قسمت ہیں کہ وہ تو بچ گئے، 100 سال کی انہوں نے سالگرہ بھی منا لی، بچ اس لیے گئے کہ ملیشیا کے پاس تیل نہیں ہے، لیکن جن تیل والے ملکوں نے ہمارے علاقے میں عراق اور لیبیا نے ڈالر سے باہر نکلنے کی کوشش کی تھی، ان کا حشر آپ کے سامنے ہے، چاہے وہ پریزیڈنٹ صدام ہوں یا پریزیڈنٹ قذافی ہوں لیبیا کے۔ تو اس سے میرا جہاں تک خیال ہے وہ یوں ہے کہ یہ زیادہ تھا کہ انہوں نے یوان میں تیل بیچنا شروع کر دیا تھا چائنا کو، تو یہ چین کو، یہ امریکہ کو چیز 2 وجہ سے بری لگ رہی تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ کیوبن میزائل کرائسس کے بعد جو گورباچوف اور پریزیڈنٹ کینیڈی کے دوران ہوا تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے بڑی پاورز جو دوسری ہیں ان کو یہاں رہنا مشکل کیا ہے، لیکن چین نے کافی انگریس کی ہے لیٹن امریکہ میں، بہت سے ممالک اس کے بہت سے تعلقات ہیں، سدرن ہیمسفیئر جو ہے لیٹن امریکہ، وہاں تو انہوں نے اور بھی زیادہ ترقی کی ہے، وہاں ان کے برازیل اور وہ ان کو تو انہوں نے اس کے ممبر بھی ہو گئے ہیں برکس کے، وہ ساؤتھ افریقہ بھی ہے اور اس میں انڈیا بھی ہے، اس میں چائنا رشیا بھی ہیں، اور اس میں یہ بھی ہے چائنا۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو خطرہ پڑا ہے وہ کولمبیا وینیزویلا کا، وہ یہ ہے کہ یہ جو ایکٹیویٹی ہے اس کے بعد تیل جو ہے وہ اب اگر ڈالرز میں نہ بیچا گیا تو ڈالر کی حاکمیت کو بڑا خطرہ ہوگا، جس کی خاطر ماضی میں امریکہ نے ایکشن لیا ہے۔ تو آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، تیل پہ ان کی زیادہ دسترس ہوگی، گزرگاہوں پر کم ریلائنس ہوگا، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ان کو پہلے بھی تیل کی ضرورت نہیں تھی، پہلے بھی وہ ڈیپینڈنٹ نہیں تھے، یورپ کی ابھی بھی ڈیپینڈنس رہے گی، باقی ملکوں کی بھی رہے گی، امریکہ کو تو ویسے ہی ڈیپینڈنس کوئی نہیں تھی۔ اس سے زیادہ مجھے لگ رہا ڈی ڈالرائزیشن والی کہانی ہے۔ چائنا کا جو رسپانس آیا ہے، چائنا کا جو رسپانس آیا ہے، آپ اس کو ایک ویک رسپانس لیں گے ایز کمپیئر ٹو اگر ہم کہیں کہ ایک ورلڈ پاور کے طور پہ چائنا کا رسپانس بہت ویک نہیں ہے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے، چائنا بڑے دانش مند قوم ہے چائنیز، ان کا اس وقت فوکس اپنی سیلف ریلائنس اور اپنی اکانومی پہ ہے۔ ان کا یہ اندازہ ہے کہ وہ 10-15 سال میں جی ڈی پی تو ہر کراس کر جائیں گے امریکہ کا، لیکن ان کی جو ملٹری کی پلاننگ ہے 2035 یا 40 کی، وہ اتنی زیادہ ایڈوانسڈ ہے کہ وہی سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے ان کو خطرہ ختم ہو جائے گا، اور وہ اس سے پہلے چیلنج نہیں کرنا چاہتے۔ یہ ان کو پتہ ہے کہ ان کو بڑا نقصان ہوگا، وینیزویلا کا جو تیل اگر نکلتا ہے تو ان کو ڈالر میں پیمنٹ کرنی پڑے گی، چائنا شاید افورڈ کر سکتا ہے ڈالر میں بھی پے کرے، لیکن کوئی اس میں شک ہی نہیں کہ چائنیز انٹرسٹ کو متاثر اس ایکشن نے کیا ہے۔ لیکن آپ جس کو ویک کہہ رہے ہیں وہ شاید ان کے لیے اس وقت تک ٹائمنگ صحیح نہیں ہے، وہ ہر کام ٹائمنگ پہ کرتے ہیں۔ آپ نے ہانگ کانگ کو دیکھا، 100 سال انہوں نے ویٹ کیا، پھر ان کی جھولی میں آ کے گر گیا۔ تو ابھی یو رائٹ کہ چائنا نے اسٹرانگ سٹیٹمنٹ دیا ہے، لیکن اس کے جہاز تو وہاں نہیں ہے نا، اس کے نہ ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں اس علاقے میں، اس کی نہ وہاں فوجی ہیں،
تو وہ چیلنج تو تب کرتا ہے کہ اگر اس کی ایئر کرافٹ کیریئرز ہوں، اس کے ایئر کرافٹ کیریئرز تو دوسرے علاقوں میں ہیں، ساؤتھ چائنا سی میں ہیں، جو ایک خطرہ ہے وہ کچھ اور کھڑا ہو گیا ہے۔ کیا یہ سگنل جائے گا چین کو، روس کو اور ملکوں کو کہ جی وہ یہ کریں کہ جب چاہے جس ملک پہ چاہے چڑھ دوڑیں؟ فرض کریں چائنا کہتا ہے کہ اچھا جی آپ کا تو اسفیئر آف انفلوئنس لیٹن امریکہ ہے، ہمارا اسفیئر آف انفلوئنس ہے ساؤتھ چائنا سی، ہم جس ملک پہ چاہیں گے جو چاہیں گے کریں گے، اس میں چاہے فلپینز ہو، فرمی تو وہ تو دور کی بات ہے، وہ کہتے ہیں ہم تو تائیوان پہ قبضہ کر لیں گے۔ کیا امریکہ کہے گا ہاں بھائی ٹھیک ہے فبیا آپ کا وہ ایریا یہ ہمارا؟ یہ بڑی خطرناک سوال ہے۔ روس یہ فیصلہ کرے کہ فارمر ریپبلکس جو سوویت یونین کی ہیں، اس میں خاص طور پہ لاٹویا، لیتھوینیا، اسٹونیا، مولدووا، ان کے اوپر وہ قبضہ کر لے جب اس کو موقع ملا۔ ابھی تو وہ الجھا ہوا ہے یوکرین میں۔ تو یہ بڑی خطرناک سوالات اٹھ کھڑے ہوئے ہیں جس کا آنے والے دنوں میں جواب اس پہ بھی انحصار ہوگا کہ کس نوعیت کی ریزسٹنس وینیزویلا میں آتی ہے۔ اگر تو وینیزویلا میں اس نوعیت کی شدید ریزسٹنس ہوئی اور امریکہ کو فوجی بھیجنے پڑے، ہاں یہ ایک ٹیسٹ ہوگا، کیونکہ ابھی تک تو ان کو بڑی کلیئر وکٹری ہوئی ہے، خرچہ بھی کچھ نہیں، نہ ہلدی نہ پھٹکری لگائی کچھ نہیں۔